کو خبر بتاتے چلیں کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے 45 سال بعد سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف فراہم کر دیا ہے۔ تحریری رائے میں سپریم کورٹ نے عدالتی غلطی تسلیم کر کے خود کو ایک بڑے الزام سے بھی بری کر دیا ہے۔ تاریخ کی اس اندوناک غلطی کو تسلیم کر کے سپریم کورٹ نے نظام انصاف کے نقائص اور عدالتی کردار پر اٹھتے سوالات کا بھی جواب دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ نے صدر آصف علی زرداری کی جانب سے دائر کردہ ریفرنس پر 13 سال بعد رائے دی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کے دائر کردہ ریفرنس میں سپریم کورٹ سے بھٹو صاحب کے قتل کے حوالے سے 5 سوالات اٹھائے گئے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کا ٹرائل آئین میں درج بنیادی انسانی حقوق کے مطابق تھا۔ دوسرا سوال، کیا ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کی سزا دینے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ عدالتی نظیر کے طور پر سپریم کورٹ اور تمام ہائی کورٹس پر لاگو ہوگا، اور اگر نہیں تو اس فیصلے کے نتائج کیا ہوں گے؟ عدالت سے تیسرا سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنانا منصفانہ فیصلہ تھا؟ کیا سزائے موت سنانے کا فیصلہ جانبدار نہیں تھا؟ چوتھے سوال میں عدالت سے یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو سنائے جانے والی سزائے موت قرآنی احکامات کی روشنی میں درست ہے؟ اور پانچواں سوال یہ تھا کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف دیے گئے ثبوت اور گواہان کے بیانات ان کو سزا سنانے کے لیے کافی تھے؟ ان 5 سوالوں پر 13 سال بعد سپریم کورٹ کی رائے سامنے آ گئی ہے، اور علامتی طور پر ہی صحیح سپریم کورٹ کی یہ رائے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ عدالت نے اپنی تحریری رائے میں لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اس وقت کے فیصلوں کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے ذوالفقار بھٹو کو منصفانہ اور شفاف ٹرائل کا موقع فراہم نہیں کیا، اور شفاف ٹرائل کے بغیر معصوم شخص کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ سپریم کورٹ کی 48 صفحات کی رائے میں تاریخ کی اس سنگین غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جب کیس چلایا گیا اس وقت عدالتوں کی آئینی حیثیت ہی نہیں تھی، اور جب کیس چلایا گیا اس وقت ملک میں مارشل لاء تھا۔ ملک اور اس کی عدالتیں اس وقت مارشل لاء کے زیر تسلط تھیں، اور عامر کی وفاداری کا حلف اٹھانے والے جج کی عدالتیں عوام کی عدالتیں نہیں رہتی۔ سپریم کورٹ کی تحریری رائے میں یہ کہا گیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے فیصلے کا براہ راست فائدہ اس وقت کے عامر صدر ضیاء الحق کو ہوا۔ اگر ذوالفقار بھٹو کو رہا کر دیا جاتا تو وہ ضیاء الحق کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلا سکتے تھے، اور ضیاء الحق کی اپنی بقا بھی اسی فیصلے سے ممکن تھی۔ بصورت دیگر ان کا اپنا اقتدار بھی خطرے میں پڑ جاتا۔ سپریم کورٹ کی تفصیلی رائے میں یہ کہا گیا ہے کہ 5 جولائی 1977 کو آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے جمہوری حکومت ختم کر کے مارشل لاء لگا دیا۔ احمد رضا خان کے قتل کی تحقیقات 3 مئی 1974 کو بند کر دی گئیں، اور پھر احمد رضا خان کے قتل کی تحقیقات ڈائریکٹر FIA کے زبانی احکامات پر دوبارہ کھول دی گئی۔ 18 ستمبر 1977 کو حتمی چالان میں مسعود محمود اور میاں محمود عباس کو سلطانی گواہ بنا ظاہر کیا گیا، اور تفصیلی رائے کے مطابق فرد جرم 11 اکتوبر 1977 کو عائد کی گئی۔ ملزمان نے فرد جرم سے انکار کیا۔ 25 فروری 1978 تک ہائی کورٹ نے بطور ٹرائل کورٹ مقدمہ سنا۔ استغاثہ کے 41 گواہوں اور صفائی کے صرف 4 گواہوں کی شہادتیں قلم بند کی گئیں۔ 2 مارچ 1978 کو فیصلہ محفوظ کیا گیا اور 16 دن بعد سنایا گیا، اور اس فیصلے میں ذوالفقار علی بھٹو کو عنایت جرم قتل، اقدام قتل اور قتل کی سازش کے تحت سزائے موت اور 12 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس قتل کے مقدمے کا ٹرائل کرنے کا اختیار ہی نہیں تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک ایسی مثال نہیں ہائی کورٹ نے قتل کا ٹرائل کیا ہو جس میں ہائی کورٹ نے اس ٹرائل سے پہلے اور نہ ہی اس ٹرائل کے بعد کوئی ایسا ٹرائل کیا۔ عدالت کی اس رائے کے ساتھ تاریخی حقائق یہ ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنائی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس انوار الحق کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے بھٹو صاحب کی اپیل کی سماعت کی، اور سپریم کورٹ کے 7 رکنی اس بینچ نے 3 کے مقابلے میں 4 ججز کی رائے سے یہ اپیل مسترد کر دی تھی۔ 3 ججز نے اپیل کے اس فیصلے میں ذوالفقار علی بھٹو کو اس وقت بھی بے گناہ قرار دیا تھا، اور پھر 7 رکنی بینچ نے ہی بھٹو صاحب کی نظر ثانی اپیل متفقہ طور پر مسترد کر دی تھی۔ ملک کے وزیر اعظم رہنے والے شخص کو قتل کے سنگین الزام اور عدالتوں کے پے در پے فیصلوں پر نظر ثانی کے حق سے محروم کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے اپنی تحریری رائے میں بھی یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ بھٹو کے ڈیتھ وارنٹ پر جسٹس مشتاق حسین نے دستخط کیے، اور عدالت یہ واضح کرنا چاہتی ہے کہ عدالت نے ذوالفقار علی بھٹو کی اپیل سنی نہ ہی نظر ثانی۔ تحریری رائے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئین اور قانون میں ذوالفقار علی بھٹو کی سزا کالعدم قرار دینے کا کوئی طریقہ کار نہیں۔ عدالت نے صدارتی ریفرنس پر سماعت آرٹیکل 186 کے تحت مشاورتی اختیار کے تحت کی، اور مشاورتی اختیار سماعت کے تحت سزا کو کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے اپنی تحریری رائے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہماری عدالتی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے عوام میں تاثر پیدا کیا ہے کہ خوف یا کسی کی حمایت ہمارے انصاف کی فراہمی کے فرائض میں آڑے آئی۔ ہمیں اپنی ماضی کی غلطیوں اور کوتاہیوں کا خود احتسابی کے جذبے کے ساتھ
सामना करते हुए इस बात को यकीनी बनाना है कि इंसाफ की फराहमी गैर मुतजलजल, दयानतदारी और कानून की वफादारी के साथ की जाएगी। और जब तक हम अपनी माजी की गलतियों को तस्लीम नहीं करते, उस वक्त तक हम खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते, ना ही सही सिमत की जानिब गामजन हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 11 साल तक इस मुकदमे पर समाअत न हो सकी नाजरीन। फिर लाजब बेंच बना और बाज़ाब्ता और अलामती राय सामने आ गई, मगर अदालत ने अपनी तहरीरी राय में इस बात का जवाब नहीं दिया कि फैसला अदालती नजीर है या नहीं। इस सवाल में कानूनी असूल को वाज़ेह नहीं किया गया। ताहम अदालत ने की इस राय ने तारीख की एक संगीन गलती का न सिर्फ एतराफ किया है, बल्कि 45 साल बाद शहीद कायदे अवाम को इंसाफ फराम करके तारीख को भी दुरुस्त किया है। लेकिन भुट्टो शहीद के मानने वालों और कौम के लिए इस तहरीरी राय के बाद भी तासुफ और अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचा कि गैर मुनसिफाना ट्रायल से इस मुल्क के वजीर आजम को तख्ता-ए-दार पर चढ़ा दिया गया और फिर अदालतों को इस गलती को तस्लीम करने और करेक्ट करने या मानने में 45 साल गुजर गए। नाज़रीन, अदालत की संगीन गलती के एतराफ के बावजूद मगर निज़ाम इंसाफ पर आज भी सवालात बराबर उठ रहे हैं। अडियाला जेल में कैद आज एक साबिक वजीर आजम मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार कर रहा है। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के अपने ही जज जस्टिस अतर मिनल्ला आइन की पासदारी ना होने का शिकवा कर रहे हैं। अतर मिनल्ला ये कह चुके हैं कि आज आइन की पासदारी नहीं हो रही, आज होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए हम जवाबदेह होंगे। हम बतौर सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद नहीं कर सकते। जस्टिस अतर मिनल्ला के मुताबिक हमने बतौर सुप्रीम अदालत सर रेत में दबा लिए हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ये भी कह चुके हैं कि सब माजी की बात करते हैं, आज की क्यों नहीं करते। और इसके जवाब में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ये मामला ये कहते हुए तारीख पर छोड़ देते हैं कि तारीख बेहतरीन उस्ताद है।